فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. سورہ آل عمران کے بارے میں جو چند باتیں اس سے پہلے کئی بار میں نے عرض کی ہیں، ان میں بعض امور کا اضافہ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک بہترین اور حسین ترین جوڑے کی صورت میں ہے. ان دونوں صورتوں میں خطاب نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود اور نصارہ سے بھی ہے. البتہ سورہ بقرہ میں احکام شریعت بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں. اس کے ساتھ پھر انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی بحثیں بھی آئی ہیں. لیکن یہ کہ کافی بڑا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا وہ آیات احکام پر مشتمل ہے. بڑی تفصیلی احکام جو ہیں عائلی قوانین کے ضمن میں آئے ہیں، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ سورہ آل عمران میں احکام شریعت کا حصہ موجود نہیں ہے، بہت شاذ. صرف حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آئے گا. باقی اور فقہی احکام سے یہ سورہ مبارکہ خالی ہے.
البتہ یہ کہ پھر جو قتال کا معاملہ ہے اس پر بڑی مفصل بحث آئی ہے. 60 آیتیں جو ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں ہیں. اس کا یوں سمجھیے کہ تقریباً 1/3 جو ہے اس پوری صورت کا وہ غزوہ احد اور اس میں جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے ان سے بحث پر مشتمل ہے. تو وہ حصہ بہت بڑا ہے. سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب بہت ہی ضمنی انداز میں کہیں نصارہ سے یا عیسائیوں سے ہوا ہے، اصل خطاب ہے یہود سے. جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب ہو رہا ہے نصارہ سے، اگرچہ اس کے بعد دونوں کو اہل کتاب کے زمرے میں لا کر ان سے بھی ایک خطاب ہوا ہے، دعوتی اور ملامتی دونوں انداز میں. لیکن زیادہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی ہے وہ الوہیت مسیح کے عقیدے پر ہوئی ہے کہ جس کے قائل جو تھے وہ نصارہ تھے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں مابہل امتیاز بھی ہیں، ان میں مشابہت بھی بے پناہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے. ایک اور اہم اختلاف یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں سورہ بقرہ میں احکام شریعت آئے ہیں، وہاں اس سورہ مبارکہ میں احکام شریعت کا جو اصل ہدف ہے، جو غرض و غایت ہے، جو مقصود ہے، اس کو مرکزی مضمون کی حیثیت دیا گیا ہے. یعنی قیام نظام عدل و قسط. یہ اللہ نے احکام کیوں دیے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے. جیسے سورہ حدید کی بہت مشہور آیت نمبر 5، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. اور وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو اب ایک تو پہلو ہے تفصیلی احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، معاشرتی معاملات میں یہ ہے، مالی معاملات میں یہ ہے، سیاسی معاملات میں یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ ان سب کا اصل ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، سب کا مطلوب کیا ہے. تو وہ ہے در حقیقت نظام قسط، عدل و قسط کا نظام، جس کو مجموعی طور پر ہم کہیں نظام عدل اجتماعی، اور اسی کا نام اسلام ہے. یہ دین حق جو ہے در حقیقت ایک نظام عدل اجتماعی ہے. وہ مضمون ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں شروع ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ اس کے آگے کی جو 2 صورتیں ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں میں بھی بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات آئی ہے. پہلی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر تو کسی کی گواہی نہیں ہے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہ کہ جو مانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کے لیے اس میں زور ہے، وزن ہے، بہت وزن. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خود اللہ گواہ ہے اس پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر اس نے کسی کو معبود بنایا ہوتا تو بتا دیتا تمہیں. کوئی چھوٹے معبود اپنے ساتھ رکھے ہوتے تو وہ بتا دیتا. جیسے جو سلسلہ سور ہے حوامیم کا، اس میں آیا ایک جگہ کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر واقعتاً اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. مجھے کیا ضد ہے؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ہما تن اس میں لگا ہوا ہوں، اسی کے لیے تن من دھن میں نے لگا دیا ہے، اسی کے لیے پورا سرمایہ ہے صرف کر دیا ہے، تو سوچو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اسے کیوں نہ پوچھتا. لیکن ہے ہی نہیں. بالکل وہ انداز ہے در حقیقت کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں اس کے فرشتے ہیں، فرشتے جو ہیں عباد المکرمون ہیں، وہ اللہ کے بڑے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، رتبہ ہے. پھر ان میں ملائکہ جو ہے کہ جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں، ان میں وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے. نوری مخلوق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو حکومت ہے، یونیورسل جو ایک نظام یہاں قائم ہے پوری دنیا کا، یونیورس کا، ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے، مختلف فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہیں. کوئی بارش کا، کوئی ہوا کا، کوئی آگ کا. یہ ہے فرشتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. میں سمجھیے تو اصل میں یہی تصور ذرا سا بگڑا ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے تیز زیادہ باریک راستہ ہے یہ.